بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الطارق كمختصر التفسير. سورة الطارق مکی سورت ہے اور اس سورت کی 17 آیتیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ اس سورت کا ترجمہ: والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا طارق کیا ہے، النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ان انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن لوگوں کے راز جانچے جائیں گے، فما له من قوت ولا ناصر، تو نہ اسے یعنی انسان کو کوئی قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی، انہ لقول فصل، بے شک وہ کلام ہے فیصلہ کر دینے والا یعنی قرآن مجید۔ وما هو بالهزل، اور وہ بےہودہ بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس ڈھیل دو کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل۔ یہ عظیم صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا قسم سے ہوئی ہے، اور پچھلے کئی صورتوں میں ہمیں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے کئی چیزوں کے قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کھا لے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اور وہ مخلوق عظیم ہمیں نظر آتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو خالق ہے اس عظیم مخلوق کا، اس کی عظمت اس عظیم مخلوق سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ عظیم مخلوق جو ہے مخلوق ہے۔ اس عظیم صورت کا بنیادی پیغام بھی جیسے کہ پچھلی صورتوں کا تھا، آخرت پر ایمان ہی ہے، لیکن اس عظیم صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو کسی اور انداز سے بیان فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر آخرت پر ایمان کے لیے البعث دوبارہ زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے البعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے، حکم بھی دیا ہے، قسم بھی کھائی ہے
مثال بھی دی ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم پیغام کو جو عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے مختلف انداز و بیان سے بیان فرمایا ہے تاکہ مخالفین جو بعث کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز قسم سے کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. دو قسمیں ہیں، ایک ہے آسمان کی قسم، دوسرے ہے طارق کی. آسمان تو ہم سب جانتے ہیں، آسمان ہے، اور جیسے کہ ہم پہلے سن چکے ہیں شیخ صاحب کی تفسیر، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر میں، کہ ہر وہ چیز جو زمین سے اوپر ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. السماء، یہاں تک کہ بادل کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. الطارق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا وما ادراک ما الطارق. آسمان کے بارے میں کیوں نہیں سوال کیا؟ آسمان تو سب جانتے ہیں، السماء کو سب جانتے ہیں، اس لیے سوال کے بارے میں سوال نہیں کیا. آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا، سوال کیا ہے طارق کے تعلق سے. وما ادراک ما الطارق، اور تو کیا جانے کہ طارق کیا ہے؟ پھر جواب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے النجم الثاقب. دو لفظ ہے، نجم ہے اور ثاقب ہے. نجم سے کیا مراد؟ تارہ ہے، ستارہ ہے، آسمان کا ستارہ ہے. الثاقب بہت زیادہ چمکنے والا، اتنی زیادہ چمک ہے کہ اندھیرے کو چیر کے جاتی ہے. اس کی روشنی جو ہے، جو چمک ہے، اندھیرے کو چیر کے جاتی ہے. ثاقب اس چیز کو کہتے ہیں جو ثقب کر دیتا ہے، یعنی چیر سے یا سوراخ کر کے کسی چیز کے اندر سے چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق ہے. یہ ایسا سٹار ہے، ایسا ستارہ ہے جس کی چمک بہت تیز ہے، جس کی چمک سے اندھیرے جو ہے جہاں سے اس کی روشنی گزرتی ہے تو اندھیرے کو چیر کے گزر کے جاتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آسمان کے تارے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا ہے؟ 3 اسباب ہیں. سب سے پہلا ہے زینت السماء الدنیا. دلیل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. سارا آگے اس کے اندر، 2 تو آگے ہیں اس کے اندر. کیا ہے؟ سب سے پہلے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے. یہ چراغ کیا ہے؟ یہ تارے ہیں. تو السماء دنیا کے لیے کیا ہے؟ یہ زینت ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ ہے. تو شیطان کسی سے مارے جاتے ہیں؟ انہیں سٹار سے، جو جلتے ہوئے سٹارز ہیں، تاروں سے مارے جاتے ہیں. اور تیسرا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، راستہ بتانے کے لیے، ڈائریکشن، سمت سے ہدایت اور رہنمائی سٹار سے بھی طلب کی جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے جو گمراہ ہو جاتے یا جن کو راستے کی تلاش ہوتی ہے. قسم تو ہے، یہ قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. پہلی بات یہ ہے، ان نافیہ ہے، ماں کی جگہ پر. یہاں پہ ماں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان بھی ماں کی لفظ ماں جو نافیہ ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے عربی زبان میں. یہ ایک خوبصورت انداز بیاں ہے. لما ان کل نفس، کل نفس ہر نفس. لما بمعنی الا، لما کا لفظ جو ہے وہ الا کی جگہ بھی لے لیتا ہے یا الا کے معنی میں بھی بیان ہوتا ہے. علیہ حافظ، اس پر یعنی اس نفس پر نگہبان ہے، حافظ ہے. یعنی کوئی بھی نفس نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حافظ نہیں ہے، یعنی ہر نفس پہ حافظ ہے. پیغام یہ ہے، ہر نفس پہ حافظ ہے، ہر نفس اور اس پر حافظ. حافظ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے نفس کو پیدا کیا ہے. اچھا، یہ حافظ جو ہے 2 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. پہلی، ہمارے اعمال، اقوال و اعمال. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں. دوسرا قسم کے حافظ کون ہیں؟ وہ حافظ جو، وہ فرشتے جو
ہماری حفاظت کرتے ہیں. وہ فرشتے اقوال و افعال کی، اقوال و اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، نام اعمال میں درج ہو رہا ہے جس کا ہم نے حساب دینا ہے آخرت میں. اور یہ فرشتے ہماری دنیا میں حفاظت کرتے ہیں. حفاظت آخرت کے لیے بھی ہو رہی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے. دوسری قسم کی حفاظت وہ ہے جو ہماری یعنی انسان کی، اس نفس کی، جسم کی اور اس دنیا میں حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ایسے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کو اس کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا فرشتہ کوئی فرشتہ اگر کسی انسان کی مدد کرنا چاہے یا کسی انسان کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، تو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے من امر اللہ یعنی بامر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. وہ پیدا بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. وہ رزق بھی دیتا ہے کیونکہ اس کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں. وہ اس انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے سوا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ وہی رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی موت اور نفع نقصان کا مالک ہے. اور اس حفظ سے جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں بندوں کی، یہ سارے معنی موجود ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو پھر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں تو تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں؟ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ رب ہی نفع نقصان کا مالک ہے. جسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے. جب تقدیر میں کچھ لکھی جاتی وہ بھی اللہ کے حکم سے، حفاظت اللہ کے حکم سے ہے، تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. جب تقدیر سامنے آ جاتی ہے پھر اس بندے کو اس کی تقدیر کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اب جو اس نے اس مقدر میں لکھا ہے، تکلیف ہے، فریکچر ہے، ہیڈ انجری ہے یا کوئی بھی تکلیف اس ایکسیڈنٹ سے، وہ اس کو ہو جاتا ہے. تو رب نفع نقصان کا مالک ہے. فرشتے نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ انسان خود بھی نہیں. جتنی زیادہ طاقتور ہو تکلیف پہنچ کے رہتی ہے، موت آ کر رہتی ہے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص محافظ اپنے فرشتوں سے مقرر فرمایا ہے. فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ کہاں کی مخلوق ہے؟ آسمانوں کی مخلوق ہے. زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ اس شرف والے انسان کے لیے. دیکھیں، ہم نے اپنی قدر نہیں جانی، وہ خالق ہماری قدر جانتا ہے. لیکن جب انسان خود بے قدرہ ہوتا ہے اور خود ذلیل و خوار ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو بچا کو نہیں سکتا ذلت سے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حفظ ہیں، جو نگہبان فرشتے ہیں، سب کے لیے مقرر فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے اور انسان کا یہ شرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے اپنے بندے کی، یہ بندہ ہلاک ہو جائے. واللہ ہم اپنی حفاظت کے لائق بھی نہیں، اتنے نالائق ہیں ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے. باقی یہ یاد رکھیں سب اسباب ہیں. بیماری سے بچوں کے لیے ویکسین لیتے ہیں، سبب ہے. بیماری سے بچے کے لیے علاج لیتے ہیں، یا جب بیمار ہوتے ہیں علاج کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں صحت کے لیے، سب اچھی چیزیں، سب اسباب ہیں. ورنہ سب سے بڑے پہلوان بھی تو پڑے ہوتے ہیں نا کہ نہیں زمین پہ. ڈاکٹر حیران اس کو ہو کیا گیا، کل یہ دوڑ رہا تھا، کل اس نے ریسلنگ جیتی ہے، کل اس نے پتہ نہیں کمپٹیشن جیتے، آج ہسپتال میں پڑا ہے. یہ سب اسباب ہیں. انسان ان اسباب سے اپنی حفاظت نہیں کرتا، حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. جیسے کہ انسان اپنا رزق خود نہیں بناتا، رزق تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، رزق اس کو مل جاتا ہے. تو انسان خود رازق نہیں ہے. انسان رزق کو تلاش ضرور کرتا ہے، اسے حاصل ضرور کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کو ملتا ہے. ورنہ دو لوگوں آپ دیکھیں، ایک زیادہ پڑھے لکھا ہے، ایک کم پڑھے لکھا ہے، باقی انگوٹھے چاٹ ہے. ایک زیادہ محنت، ایک کم محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے دیتا ہے.
تو یہ نہ کبھی سمجھنا کہ جو زیادہ محنتی ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو زیادہ رزق ملے گا. رزق اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی لوگ ہوتے بڑے پیسے والے، بڑے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی تھوڑے دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے، پیسہ زیادہ پھر وہ ان کو یہ پیسہ ہضم نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہمارے پاس. تو پھر شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر تکبر کی چیز کا ہے؟ ظلم لوگوں پہ کس چیز کا ہے؟ یہ بد زبانی، بد کلامی ان ضعیف و کمزوروں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت کام کرو، یہ کس لیے ہے؟ سبحان اللہ. تمہیں تو سب سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تم تو ظاہراً تو دیندار نظر آتے، تمہیں تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا نا. تمہارا سلوک، تمہارا بولنے کا انداز، تمہارا رہن سہن دوسروں سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ تم تو سمجھنے والے ہو. باقی تو دنیا میں ڈوبے، تم تو آخرت کی بھی تلاش میں رہتے ہو نا. تم تو دنیا آخرت کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے یا دوسرے کہیں کہ یہ دیندار ہے. انسان کا دین اس شکل و صورت میں نہیں ہے. صرف انسان کا دین اس کے بولنے میں ہے، اس کے اخلاق میں ہے، اس کے عبادت میں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اس کے تقوی میں ہے. بعض لوگوں کو اس کے ساتھ بیٹھتے دل نہیں کرتا اٹھنے کو، اور بعض اسی شکل صورت کے لوگ ہوتے ہیں دل نہیں کرنا قریب بیٹھنے کو. کیا وجہ ہے؟ دونوں کی داڑھی ہے، دونوں کے سر کو پگڑے، دونوں کو سر ٹخنے کے اوپر ہے، اور دونوں ظاہراً دیندار نظر آتے ہیں، لیکن ایک کے اخلاق، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی نصیحت اور اس کے جو چہرے کی رونق دوسرے میں نظر نہیں آتی. فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے. ایک اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، ایک کا ایمان مضبوط ہے، ایک آگے بڑھتا ہے. من السابقین الی الخیرات، خیر کی طرف ہمیں سبقت. آپ نماز مسجد میں دیکھیں گے پہلے صف پہ نظر آئے گا آپ کو. سبحان اللہ. کیونکہ علم ہے، عمل بھی ہے، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. اور دوسرے کئی ایسے ہیں مسجد میں سستی کاہلی سے مشکل سے آخری صف میں آ کے پہنچتے ہیں یا آخری رکعت میں آ کے پہنچتے ہیں. سستی کاہلی کا یہ عالم ہے کہ مشکل سے کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ ایمان کی کمزور کی سب سے بڑی نشانی ہے. الغرض واپس آتے ہیں. یہ انسان جس کے محافظ، جس کے اللہ تعالیٰ خاص محافظ مقرر فرمائے ہیں. اب یہ انسان پر حقیقت کو دیکھ لے ذرا. یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رب کو جھٹلانے والا ہے، یہ انسان جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا میں، بعث کا منکر ہے. یہ انسان جو اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے جیسے کوئی میں اشرف مخلوقات ہوں. دیکھتے جانوروں کو، کافر بھی دیکھتا ہے، کافر کو پتہ ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب مخلوقات میں سے سب سے اچھا ہوں. اگرچہ حقیقتاً کافر کیا ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت ہمارے جیسی ہے کہ نہیں؟ یہی شکل و صورت ہے. لیکن جانور سے کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. ایمان، الایمان باللہ. اور اس ایمان باللہ کی منافی کیا ہے؟ کفر و شرک. شرک بھی اکبر، تو کفر اکبر ہی تو ہے نا. اس لیے بدترین ہے، جانور سے بھی گیا گزرا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کی اصل حقیقت، اس کی اوقات دکھا رہا ہے. اگلے آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق، خلق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. خلق کسی اور نے پیدا کیا ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ذرا یہ تو دیکھو کس چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے. ینظر سے آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. بصارت و آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصیرت انسان دل سے غور و فکر کر کے سمجھتا ہے. ذرا غور و فکر کرو اپنے وجود پر. اے انسان، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے اس نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ اب یہ مسلمات میں سے آگے بتاؤں میں آپ کو. یہودی مانتا ہے، کرسچن مانتا ہے، ہندو مانتا ہے، ہر دیندار مانتا ہے اس کا خالق کون ہے. ابو جہل کیا کہ اس کا خالق کون ہے؟ ان کا اختلاف تھا. ابو لہب نے کبھی کہا اس کا خالق لات و عزہ ہے؟
نہیں. تو یہ مسلمات میں سے ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے. کس چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جس کو تم جھٹلا رہے ہو اس کی الوہیت کو تم جھٹلا چکے ہو, آخرت کو جھٹلانے والے ہو. یہ دو بڑی بیماریاں تھیں مشرکین عرب میں, اور اکثر جو انبیاء کے مخالفین دشمن رہے ہیں یہ دو بڑے بیماریوں کے اندر تھی. ایک شرک کرتے تھے عبادت میں, دوسرا بعث کا انکار کرتے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے اگر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تب بھی تم لوگوں سے اچھے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا مقام دیا, ہم سردار ہیں, تمہیں وہ مقام نہیں دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی انکار کرنا ہے. اگر بھی یہودی بھی یہی کہتے تھے نا, مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے اگر ہم دوبارہ زندہ بھی ہوں گے, پہلے تو نہیں مانتے تھے. قال من يحيي العظام وهي رميم, بوسا ہڈی کو, یہ جو ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں وہ سیدھے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ انکار ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے اگر دوبارہ زندہ بھی ہو گئے ہم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تم سے زیادہ دے گا, وہ تم سے بہتر رکھے گا. کس چیز سے انسان کو پیدا کیا؟ انسان ذرا غور کرو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا. انسان غور کرتا ہے کس چیز سے مجھے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے جواب خود دیا ہے. خلق من ماء دافق. یہ خبر کون دے رہا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. خلق پیدا کیا گیا ہے. کون؟ یہ انسان. من ماء دافق, اچھلتے ہوئے پانی سے. یہ اچھلتا ہوا پانی ہے. اور یہ پانی ہم سب دیکھتے ہیں کیسا پانی ہے اور کہاں سے نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ خبر اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پانی کیا ہے, کیسے دیکھ لیا ہے, لیکن نکلتا کہاں سے ہے, اصل اس کی جگہ کون سی ہے. آج میڈیکل سائنس بھی یہی کچھ کہتی ہے. میں ٹیلی نہیں کر رہا دونوں کو, میڈیکل سائنس اپنی جگہ پہ وہ تو لوگوں کے ریسرچ اور لوگوں کے تجربے پر قائم ہے. غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. خود میڈیکل ڈاکٹر مجھے پتا ہے کتنے تجربے ہوتے ہیں, کتنے فیل ہوتے ہیں, کتنے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کی بنیاد پہ ہے, نہ کہ تجربے کی بنیاد پہ ہے. تجربے مخلوق کرتے ہیں, خالق تجربے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خالق نہیں پیدا کیا, اس کو پتہ ہے کہ کس چیز اور کیسے پیدا کیا ہے. یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب. دو چیزوں کے بیچ میں نکلتا ہے. صلب پیٹھ, ترائب سینہ. یہ جگہ ہے یہاں پہ آج کڈنی ہے. گردے کہاں پہ ہیں؟ کمر اور سینے کے بیچ میں ہے کہ نہیں؟ یہ جگہ ہے. اور حقیقتاً انسان کے جو ٹیسٹیکل ہیں مردوں کے, وہ اسی جگہ پر ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پھر آہستہ جیسے بچے کے نشو نمو ہوتی ہے اور بڑا ہوتا ہے, یہ ڈسینڈ کرتے ہیں نیچے کی طرف, اور اپنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر نیچے ہوتے ہیں. ورنہ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹیکل اوپر ہوتے ہیں پیٹ میں, ابڈومینل ٹیسٹس بھی کہتے ہیں, انڈسینڈڈ ٹیسٹس بھی کہتے ہیں. پھر اس کا پریشر کے ذریعے نیچے کر دیا جاتا ہے. الغرض اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اتنی گہری جگہ سے یہ پانی نکلتا ہے, عمیق ہے. یعنی کوئی ایسی عام بات نہیں ہے, یہ عام پانی نہیں ہے. اس پانی میں زندہ نطفے ہیں, خلیے ہیں. اچھا, اس آیت کریمہ میں تو اللہ نے فرمایا ماء دافق, دوسری آیت میں ماء مہین ہے, تیسری آیت میں نطفہ ہے, کسی اور آیت میں مٹی ہے, کسی اور آیت میں یہ کیا ہے؟ مختلف سٹیجز ہیں. ہم مٹی سے پیدا کیے گئے, ہمارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا, براہ راست مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر ہمارا اصل وجود مٹی سے ہے, ٹھیک ہے نا. پھر پانی ہے, ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. یہاں پر ماء ہے, چلتا ہوا پانی ہے. ماء مہین ہے, ضعیف ہے, کمزور پانی ہے, اور شرمگاہ سے نکلتا ہے, اس لیے بھی مہین ہے. ٹھیک ہے. نطفہ ہے, بہت کم پانی سے, ایک ہی نطفہ یعنی ایک اسپرم کافی ہے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے. ایک, سبحان اللہ, ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ایک ہی کافی ہے. تو نطفہ ہے یعنی کمزور ہے, کم ہے, کم تر ہے, حقیر ہے. انسان کی تخلیق کس چیز سے ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ہماری اصلیت ہے, ہماری اوقات کیا ہے. انسان کیا ہے؟ مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. عجب, اتنی کمزور ہے, اور دل اس کا کیسا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. خود پانی سے پیدا کیا گیا اور دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا, انہ علی رجعہ لقادر. بے شک اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ واپس زندہ کرنے پر قادر ہے, دوبارہ اس کی تخلیق پر قادر ہے. جس نے اس انسان کو
عدم سے پیدا کیا ہے، اب وہی رب جل شانہ سبحانہ وتعالی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کس دن؟ یوم تبلی السرائر، جس دن راز جانچے جائیں گے، قیامت کے دن۔ دوبارہ زندہ کب ہوں گے؟ قیامت، یوم القیامہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سینوں میں ہوتے ہیں۔ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ تو آخرت میں حساب کس چیز کا ہوگا؟ دلوں کا ہوگا۔ جو کچھ دل کے اندر، اسی کا حساب ہوگا۔ دل میں اگر ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، تو پھر کامیابی ہے۔ اور اگر دل میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بدعات اور خرافات ہے، تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو اصل حساب دل کا ہوگا۔ دنیا میں حساب کس چیز کا ہوتا ہے؟ ظاہر کا، ہمارے جسم کا حساب ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی نافرمانی کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس پہ حد قائم کی جاتی ہے، کیا کاٹا جاتا ہے؟ دل کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے؟ نہیں، کیا کاٹا جاتا ہے؟ اس کا دائیں ہاتھ اس کف کے مفصل سے، ہتھیلی کے اس جوڑ سے کاٹا جاتا ہے، جب شرطیں پوری ہو جائے شرعاً۔ سبحان اللہ۔ کوئی قذف کرتا ہے کسی معصوم اور پاک دامن مسلمان عورت پر، ذرا کی تہمت لگاتا ہے، اگر وہ گواہ نہیں لے کے آ سکتا 4، تو پھر اس کے اوپر حد القذف ہے۔ کتنی ہیں؟ 80 کوڑے ہیں۔ کوڑے کہاں پہ؟ دل پہ لگتے ہیں، پیٹھ پہ لگتے ہیں۔ تو دنیا میں جو حساب ہے وہ جسم کا حساب ہے، آخرت میں حساب جو دل کے اندر ہے وہ حساب ہے۔ ورنہ پھر حساب کے بعد جو جزا یا سزا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ روح اور جسم دونوں کے لیے ہے۔ لیکن حساب کس چیز کا ہوگا؟ آنکھوں کا حساب ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، بلکہ یہ سب گواہ کس کے خلاف دیں گے؟ جو کچھ دل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ نافرمان فاسق فاجر، کیوں نافرمانی کی ہے؟ دل اس کی وجہ سے کی ہے کہ نہیں؟ اصل دار و مدار اعمال کا کس چیز پہ ہے؟ دل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے اور جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں دنیا میں، واللہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرت میں یوم تبلی السرائر، جو اندر چھپے ہوئے راز ہیں، اس راز کے اندر کیا ہے؟ نافرمانی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، نفاق ہے، الی آخرہ۔ یہ کیا راز لے کے آیا ہے؟ دل میں کیا چھپا کے آیا ہے؟ یہ قلب سلیم ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ قلب فاسد ہے، دنیا میں بھی فاسد تھا، آخرت میں بھی فاسد ہے۔ اب جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے بھگتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ فما له من قوة ولا ناصر۔ سن لے اے انسان، اس دن یعنی قیامت کے دن نہ تو اس انسان کی کوئی قوت طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ قوت اس کی اپنی طاقت، ناصر باہر سے کوئی یار و مددگار، کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کسی بڑے عہدے دار سے یا صاحب اقتدار سے دوستی ہے، اور دنیا میں تو سفارش کر کے اپنی پاور دکھا کے ظلم کر سکتا ہے، لوگوں کا حق کھا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دہی دے سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، لوگوں پہ ظلم کر سکتا ہے۔ آخرت میں دنیا میں خود صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کے تعلقات بہت سٹرونگ لوگوں سے ہیں، دنیا میں لوگوں کو پر ظلم کر سکتا ہے۔ آخرت میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ فما لہ، کوئی نہیں رہے گا اس کے پاس، کیا؟ من قوت، قوت میں سے۔ کون سی قوت؟ اس کی اپنی قوت۔ کہاں گئی؟ دنیا میں انسان جب دفن ہوتا ہے اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تو قبر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نہ قوت ہے نہ ناصر ہے، نہ کوئی یار مددگار ہے اور نہ کوئی طاقت ہے۔ انسان مرنے کے بعد پڑا رہتا ہے، بلکہ غسل کے لیے بھی، بلکہ کپڑے اتارنے کے لیے بھی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ کوئی اور کپڑے اتارتے ہیں، غسل کوئی اور دیتے ہیں، دفن کوئی اور کرتے ہیں، اٹھا تو کوئی اور ہے۔ یہ حالت ہے۔ قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ کمزور ہوگا، کیونکہ ہمارا پڑا ہے دنیا میں، لیکن آخر دوبارہ زندہ ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ فما لہ من قوت ولا ناصر۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کہی والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے رجع والے آسمان کی، وہ آسمان جو واپس کرتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں بارش والے آسمان کی قسم ہے، بارش بھی واپس آتی ہے، بارش کے علاوہ اور بھی چیزیں واپس آتی ہیں، لیکن اگر بارش کو ہی لے لیں جیسے کہ ظاہر ہے، اکثر مفسرین نے ظاہراً یہ بارش کہا ہے، اور قسم ہے بارش والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والی زمین کی. آسمان کی قسم 2 مرتبہ اس عظیم صورت میں. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. والسماء والطارق، آسمان قسم ہے، اور طارق آسمان، اور وہ تارا جو آسمان میں ہوتا ہے. یہاں پر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان کو کے ساتھ زمین کی قسم بھی کھائی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ اگلی کیا پیغام ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فیصلے والا ہے. اچھا کیا تناسب ہے. آسمان کی جب بات کی شروع میں سورت کی ابتدا میں، قسم آسمان کی بھی تارے کی بھی ہے الطارق، اور یہاں پر قسم آسمان کی اور زمین کی بھی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وحی کی حفاظت کی ہے اس طارق سے جو آسمان میں ہے. وحی کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے نازل ہوتی ہے. اگر فرشتے چرانا چاہیں، فرشتے اس میں کچھ ملاوٹ کرنا چاہیں، فرشتے اس میں کوئی تحریف کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ ابتداً اس عظیم کلام قرآن مجید کو آسمان میں بھی ابتداً جہاں سے نازل ہوتا ہے وہاں پر اس کی حفاظت کی ہے، اور زمین پر بھی انہ لقول فصل، زمین پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دلوں میں اس کی حفاظت کی ہے. آسمان میں بھی محفوظ ہے، زمین میں بھی محفوظ ہے، یعنی تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو لوگ تحریف کر رہے ہیں، اہل ایمان تحریف نہیں کرتے، اہل بدعت تحریف کرتے ہیں جن کے ایمان یا تو ہوتا نہیں یا بہت کمزور ہوتا ہے. لیکن حفاظت ہے کہ نہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جتنی بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، یہودیوں نے کی ہے، نصارہ نے کی ہے، ہندوؤں نے کی ہے، خود بعض اہل بدعت مسلمان کلمہ پڑھنے مسلمان جو ہیں روافض نے کی ہے، باطنیہ والے نے کی ہے، مختلف لوگوں نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام آج بھی ویسے ہی پاک اور صاف ہے جیسے کہ پہلے دن نازل ہوا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. آسمان تک ہماری رسائی نہیں ہے نا. کوئی مومن اہل آسمان سے جا کے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے کسی سیٹلائٹ یا کسی راکٹ کے ذریعے یا کسی طریقے سے ہم رسائی ہو سکتی ہے. نہیں، سماعت دنیا ہم نے، یعنی انسان کی رسائی سماعت دنیا تک بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں بلینز آف گیلیکسیز، اینڈلیس گیلیکسیز. یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں اینڈلیس ہے؟ اینڈ تو ہے نا. اینڈلیس کیسے ہے؟ بلینز ملینز. وہ بیچاروں کو جو نظر آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. چھوٹا سا انسان، چھوٹی سی سوچ، چھوٹی سی عقل، اور اتنی بڑی بات کر دی ہے. اصل میں یہ وہ لوگ تھے سائنسدان جو رب کا انکار کرتے تھے، تو کہتے ہیں بلینز آف گیلیکسی تو اللہ تعالیٰ کا تو نہیں ہے. ہاں بالکل ہے، سٹارز بہت زیادہ ہیں، بلینز جتنے بھی ہیں، لیکن اینڈلیس نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سما دنیا ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر ساتواں آسمان ہے، پھر آخر تک جہاں تک اس انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل. محفوظ ہے قرآن مجید ابتداء آسمان میں نازل ہونے کے وقت، اور انتہاءً جب یہ مومنوں کے دلوں میں اترا ہے، مومنوں نے اس کو سمجھا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے. تو حفاظت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو پیغام کو پہنچنا ہے صحیح طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اور صحابہ کو پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے آگے سے پہنچایا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے بغیر تحریف کے. جیسے پہلے دن نازل ہوا آج تک اسی طریقے سے پاک اور صاف مکمل حفاظت کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے الحمدللہ بغیر تحریف کے. دوسرا صحیح سمجھ کر عمل کرنا، جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، سلف نے سمجھا تھا، اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. عمل بغیر سمجھ کے کیسے ممکن ہے؟ نہیں سمجھے تو عمل بھی غلط ہوگا. اچھا، انہ لقول فصل، فیصلہ کر دینے والا اللہ کا کلام. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی بےہودہ بات نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے مخلوق کی طرح. مخلوق کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، چغل خوری ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، بےہودہ باتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، لعن طعن ہوتے، مخلوق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام میں
صرف حق ہے، صدق ہے اور سچائی ہے، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام فیصلہ کن ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، اب وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ انہم یکیدون کیدا، یہ کافر جو انبیاء کے دشمن تھے، یہ کافر نافرمان لوگ جو انبیاء کے متبعین اہل ایمان کے دشمن ہیں، بے شک یہ بہت تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، تدبیریں کرتے ہیں قرآن مجید میں تحریف کرنے کی، حق کو مٹانے کی، حق میں تبدیلی کرنے کی، اہل ایمان پر غالب ہونے کی، ان پر ظلم و ستم کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ تکلیفیں ملتی ہیں اہل ایمان کو، قتل تو بعض انبیاء کو بھی کیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے قتل کیا تھا، اللہ کی حکمت ہے، لیکن کیا حق مٹا؟ تو نبی کے قتل ہونے سے یا مر جانے سے حق باقی رہتا ہے، کیونکہ حق رسول پیغام پہنچاتا ہے، رسول کی طرف سے ابتداءً پیغام نہیں ہوتا، ورنہ خود رسول کیوں کہتے ہیں؟ کسی اور یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، افضل البشر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تدبیریں کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی، حق کو مٹانے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، ایک تدبیر میں بھی کرتا ہوں۔ کیا تدبیر ہے؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس ڈھیل دو کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل۔ استدراج، یہ سب سے بڑی تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ دیکھیں، آسمان سے بجلی گرتی ہے اور قومیں ہلاک ہو جاتی، تباہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو پانی سے غرق کرتا ہے، بعض قوموں کی طرف آندھیوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل دو وجوہات ہیں، یہ دو حکمت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ اور اہل کفر، اہل معصیت کے لیے دو بڑی مصیبتیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، چاہے اہل کفر ہوں، چاہے اہل نفاق ہو، چاہے اہل ایمان میں سے اہل معصیت والے ہوں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا تاکہ توبہ کر لیں۔ جب توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے حجت ہو جاتی ہے۔ توبہ نہیں کی، اب مہلت دی تھی، اب کوئی کہہ سکتا اللہ تو مہلت کہاں دی تھی؟ نافرمانی کی، فوراً پکڑ کے مجھے قتل کر دیا، موت آ گئی، عذاب نازل کیا، میں غرق ہو گیا فوراً۔ کیا اللہ نے فرعون کو فوراً غرق کیا تھا؟ قوم ثمود کو فوراً اللہ نے تباہ کیا، ہلاک کیا؟ قوم عاد کو فوراً تباہ کیا؟ نہیں، سب کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حکمت کیا ہے اس ڈھیل کی، اس تمہیل کی؟ تاکہ توبہ کرے، جو توبہ کر رہے تھے وہ نجات اس نے پا لی ہے الحمدللہ۔ جسے توبہ نہیں کی اس کے لیے حجت قائم ہو گئی ہے۔ اور دوسری، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنی لمبی عمر ہو رہی ہے نافرمانی میں، اتنے عذاب بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی جس کی عمر 50 سال تھی اس نے، اور اس کو موت آ گئی، اس کی نافرمانی کب تک تھی؟ 50 سال تک۔ اگر اس کو 20 سال اور مل جاتے اس نافرمانی میں تو کتنی ہوگی؟ 70 سال کی عمر نافرمانی کے ساتھ۔ تو زیادہ پکڑ، زیادہ عذاب، زیادہ سزا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ڈھیل جو ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈھیل میری تدبیر ہے۔ کافر تدبیریں کرتے رہتے مختلف، میری ایک ہی تدبیر ہے۔ میرے کافی ہے کہ نہیں؟ ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ اچھا، جو توبہ کر لیتے، وحشی کو دیکھ، وحشی کون ہے؟ اب ہم کہتے رضی اللہ عنہ، اب کہتے ہیں کون تھا یہ شخص؟ شروع میں کافر تھا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ سیدنا حمزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا تھے۔ ادھر سے ادھر سے، یہ تو بند ہے یار، کہاں سے آ رہی ہیں؟
یہ دونوں بند ہیں. یہ دیکھ لے ایک چل رہا ہوگا میرا خیال ہے. الغرض سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے چچا تھے. وحشی نے قتل کیا ہے اور اسی وحشی نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھ لیا ہے. وقت ملا توبہ کر لی, توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اسے ندامت ہوئی ہے اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے. اچھا جس نے حکم دیا ہند, سبحان اللہ, ہند بنت عتبہ, ابو سفیان بن حرب, ان کے کہنے پر کیا تھا. کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد میں. دو بڑے سپہ سالار خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل, یہ 5 نام سب سے بڑے دشمن. جنگ احد میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ, انک لا تہدی من احببت. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. یہ پانچوں آج ہم کہتے رضی اللہ عنہم, یعنی کہتے سفیان, ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ, سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ, وحشی رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اور عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ, من الصحابہ اجمعین. سبحان اللہ. لیکن اہل کفر, اہل معصیت, نافرمانوں کے لیے یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں سے ہے, اور ان کے لیے جتنی زیادہ وہ نافرمانی میں عمر ان کی بڑھتی رہتی اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. دیکھ لیں, میں نے ابھی تک ٹائم بار بار دیکھ رہا تھا, یہ دیکھیں اس لیے میرے سامنے ہے. وہ اگر آپ نے تدبر قرآن دیکھا, تدبر قرآن کے درس میں آسمان پہ جب میں نے بات وہ میں تفصیل سے 8 چیزیں, 4 نیچے 4 اوپر جاتی ہیں, وہ دیکھ لینا انشاءاللہ.